بیٹھ گئے. تو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے لیے کوئی قاعدہ کوئی اصول نہیں ہوتا، مستثنا ہوتے ہیں. تربیت کرتے ہیں، تربیت بچوں کی کرتے ہیں، لیکن بچے عام قاعدوں اور عام اصولوں سے مستثنا ہوتے ہیں. مرزا مسجد جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی ہستی تھی اور بڑی نفیس طبیعت ہے، بڑی نفیس طبیعت تھی، اچھی نفیس نفاست کی انتہا تھی ان کے اوپر. ایک بادشاہ ملنے آیا اور آتے کہنے لگا خدمت میں، اور پانی کے لیے پوچھا کدھر، فرمایا وہ گھڑا ہے. گھڑے پہ گیا، پانی کو ڈالا، پانی پیا، گھڑے کو ویسے ہی رکھا اور حضرت کی خدمت میں بیٹھ گیا اور کہہ رہا حضرت کوئی خدمت ہو تو بتائے، وہ خادم ہو تو میں آپ کی خدمت کے لیے پیش کروں، میں غلام پیش کر دوں، وہ آپ کی خدمت کیا کرے گا. فرمایا تم بادشاہ ہو بادشاہ، اور بادشاہ ہو کہ تم نے اس گھڑے سے پانی بھرا ہے اور پانی کے قطرے زمین پہ گر پڑے ہیں اور ڈھکن بھی تم نے صحیح طریقے سے نہیں رکھا، اس وجہ سے میرے سر میں درد شروع ہو چکا ہے. تو نے اگر یہ چاند چڑھایا ہے، تیرا خادم تیرا غلام کیا چاند چڑھائے گا. نفیس طبیعت کسی نے پیش کی آپ کو رضائی لے کے سو گئے. پوچھا کہ خادم حضرت وہ رات کو رضائی کیسے گزری؟ فرمایا کہ میں رات سو نہیں سکا. کیوں کہ اس رضائی کے اندر جو ٹانکے تھے، ٹانکے وہ جو ہوتے وہ صحیح نہیں لگے ہوئے تھے، اس کا فاصلہ گیپ جو تھا وہ صحیح نہیں تھا. اس کی وجہ سے میری طبیعت اتنی منقبض ہوئی کہ میں سو نہیں سکا. اپنے ایک مریض سے کہا بچے لے کے آؤ، مریض سے کہا بچے لے کے آؤ. اب مریض کو حضرت کی طبیعت کا مزاج کا اندازہ تھا کہ حضرت کا مزاج کیا ہے، حضرت کس مزاج کے آدمی ہے کہ ذرا سی کوئی لاپرواہی ہو تو حضرت کی طبیعت پہ بھار ہوتا ہے. تو اس نے بچوں کو سکھا کے اچھے طریقے سے سمجھا دیا کہ بس وقت کے ولی بن جاؤ. اور ان میں سے کوئی جنید، کوئی حسن بصری اور کوئی نظام الدین اولیاء والا بھی بیٹھا ہوا حضرت کے سامنے، تسبیح پکڑی ہوئی ہے سب نے بچوں نے، وضو کرتے بیٹھے تسبیح کرے چھوٹے چھوٹے بچے. اب حضرت ان کے ساتھ شرارتیں کریں، انہیں یوں کرتے ہلائے، کچھ کسی کو خودکشی کرے، کسی کے سر پہ ہاتھ پھیرے، وہ وقت کے اولیاء بنے ہوں. اور وہ تسبیح میں تسبیح جو باپا نے سکھایا تھا ایک مہینے میں ڈرے ہوئے سہمے ہوئے اور تسبیح میں تسبیح کیے جا رہے ہیں اور حضرت منا کر رہے ہیں. تو حضرت نے پوچھا بھائی میں نے تجھے بچے لانے کو کہا تھا، میں نے تجھے بچے لانے کو کہا تھا، یہ تو کیا لے آیا؟ حضرت بچے تو ہے پر میں دیکھنے میں تجھے ابا لگتے ہوتے ہیں. تمہیں آج کرو کہ جو اولیاء ہوتے ہیں ان کا مزاج ہوتا ہے جو بچوں کے ساتھ شفقت، تو اللہ کے نبی کے مزاج کے اندر بھی تھا، بچوں کے ساتھ شفقت تھی، محبت تھی. آپ یوں بیٹھتے تھے، حضرت جعفر آپ کے جنازہ نہیں تھے، علی کے بڑے بیٹھتے جعفر ابن یاس شہید ہوتے تھے غزوہ مؤتہ کے اندر. ان کے بیٹے تھے عون تھے، محمد تھے اور بشیر ابن نحیل تھے، ابن نحیل کے بیٹے یہ، اور حسن اور حسین. آپ یوں بیٹھتے تھے، آپ کے نبی جو کچھ ہاتھ پھیلا کے جو کچھ آئے گا پہلے آئے گا وہ انعام پائے گا، اور اپنے والے کھلا دیتے تھے. سارے بچے بھاگتے ہوئے آپ کے پاس آتے تھے، آپ سارے بچوں کو انعام پائے. لیکن خاص محبت وہ حسن اور حسین سے شفقت تھی. ایک مرتبہ
کشتی کر رہے، کشتی حسن کی اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت حسن تھوڑے سے جسمانی طور پہ ڈھیل ڈول میں بڑے تھے، حسین ذرا کمزور تھے، اور حسن چڑھتے جا رہے تھے، حسین دبتے جا رہے تھے۔ شاباش حسین، شاباش حسین، شاباش حسین، ان کی ریڑھ رہتے حسین، شاباش شاباش شاباش۔ حضرت فاطمہ یہ منظر دیکھ رہی تھی تو یا رسول اللہ آپ کب کی حسین کو لینے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ فاطمہ جبرائیل آئے تھے، میں دیکھ رہا تھا وہ بھی حسین کو تمکین دے رہے تھے، تو میں بھی انہیں دیکھا جیسے حسین کو تمکین دیے جا رہا تھا۔ ایسا خوبصورت خانوادہ میرے بھائیوں، ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ان کی فضل میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ نے انہیں فضیلت دی۔ ایک موقع میں ہم خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دیتے ہوئے خطبے کے اندر بات کرنا منع ہے، غلطی بھی کرے، کوئی سلام بھی کرے، ہمارے عام طور پتہ نہیں ہوتا، وہ ہفتے کے بعد پچھڑے ہوئے مسجد میں ملتے ہیں تو مسجد میں ایک دوسرے کو سلام ڈال کرتے ہیں خطبے کے اندر۔ میرے بھائیوں، جس نے خطبے کے اندر سلام کیا، کوئی غلط بات بھی کرے اس کو بھی نہیں روکنا، اشارے سے نہ زبان سے۔ اگر کسی نے کسی کو ٹوکا یا سلام کیا یا کسی نے سلام کا جواب دیا، سوائے امام کے، امام کو اجازت ہے خطبہ دینے والے کو، امام نے جو خطبہ دے گا اس کو اجازت ہے، کوئی بات کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی شخص جو خطبے کے دوران کوئی کام کر، اتنا اہم کام ہے خطبہ۔ اگر روایات میں فرشتے جو ہوتے ہیں، اب ہم گھر سے آ رہے فرشتے ہماری حاضری لگا رہے ہیں، میرا اور آپ کا نام لکھ رہے ہیں رجسٹر کے اندر، فرشتے خطبے تک جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے فرشتے کے رجسٹر بند کر کے یستمعون الذکر، امام کی بات کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اتنا اہم کام ہے، اور جمعے کا ثواب اتنا اجر ہے۔ علامہ علی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ اللہ کے ہاں جو اجر صحیح جمعہ کا، جمعے کے لیے چل کے جانے کا بیان کیا، کسی عمل کا اتنا اجر بیان کسی حدیث میں نہیں کیا گیا۔ اور ہوں گے اعمال، اجر والے اعمال ہوں گے، لیکن جو بیان کیا گیا وہ سب سے زیادہ اس عمل کا بیان کیا۔ فرمایا کہ ایک قدم پہ، ہر قدم پہ ایک سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ اب کسی کا گھر مسجد سے 30 قدم ہے تو اس کے لیے 30 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا، اور فرمایا کہ ہر قدم میں 1 سال کی نمازوں کا ثواب ہے۔ 30 قدم سے اگر چل کے آ رہا ہے تو 30 سال کی نمازوں کا ثواب ہے۔ 50 قدم سے چل کے آ رہا ہے تو 50 سال کی نمازوں کا ثواب ہے۔ 100 قدم سے چل کے آ رہا ہے تو 100 سال کے روزوں کا اور 100 سال کی نمازوں کا ثواب ہے۔ اور فرمایا کہ ہر قدم پہ 1 سال کے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے۔ 1 سال کے گناہ، 24 گھنٹے کوئی آدمی گناہ کرتا رہے، پھر پورا ہفتہ، پھر پورا مہینہ، پھر پورا سال، 1 سال کوئی متبادل گناہ کرتا رہے، جتنی بخشش اس کی ہوتی ہے اس کے ہر قدم پہ اتنی بخشش ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر جمعے کے دن جو شخص اتنا ثواب لے کے آیا، اتنا اجر لے کے آیا، اور آگے مسجد کے اندر بیٹھا
ادھر سے امام نے خطبہ شروع کیا، اور خاص طور پہ ایک اور بات، کوئی گندہ نہ پھیلا کے کسی کا گندہ۔ کئی لوگوں کے اندر یہ مسئلہ ہے، میں ان کو دیکھتا ہوں اکثر، لیکن میں ٹوکتا اس لیے نہیں ہوں کہ کہیں دل آزاری نہ ہو جائے، خاص طور پہ وہ لوگ میری بات کو سمجھے۔ میں انہیں ہر جمعے ہفتے میں ان کے مزاج بنا ہوا ہے، شاید کسی نے بتایا نہیں ہے کہ پیچھے آتے اور آتے پیچھے ہیں اور آگے آگے جگہ لوگوں کے گندے فلان فلان کے آگے آتے ہیں، ان کو عجب نہیں چلے گا۔ اللہ کے نبی نے خاص طور پہ فرمایا، جس نے کسی کا گندہ پھیلا گا، ایک جگہ آپ کو بہت زیادہ نظر آ رہی ہے تب تو بات ہے، لیکن آپ 1 صف 2 صف 3 صف 4 صف 5 صف، اب ہر آدمی کا گندہ پھیلاتے ہوئے یہ آگے آ رہا ہے سب کے اندر، کہ پہلی صف کا ثواب والو اللہ کے ہے، اس کو سب اول کا ثواب نہیں ملے گا۔ سب اول کا ثواب کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو جمعے کا اجر ہے اس کو وہ بھی حاصل نہیں ہوگا، جمعے کا اجر بھی حاصل نہیں ہوگا۔ جس نے کسی نے سلام کیا خطبے کے دوران، کسی سے بات کی، ہاں بھائی وہ پنکھا چلا دو، ہاں بھائی وہ بند کر دو، یہ کام نہیں کرتے تھے۔ کوئی غلط کام کرے اس کو اشارے سے بھی نہیں روکنا، زبان سے بھی نہیں روکنا۔ خطبہ کتنا اہم چیز ہے، ہم نے سے اکثر مجمع 99% سلام تو کرتے ہی نہیں دوسرے کو، اب وہ کہہ کہ سلام نہ کروں تو یہ کہے گا کہ عجیب بد اخلاق آدمی ہے۔ آپ سلام نہ کریں، اس کو خاموش رہے، نہ کوئی بات کرے، نہ اشارے سے۔ جمعے کے بعد اس کو اسپیشل ملے، اس کو مسئلہ بتائے کہ بھائی خطبے کے دوران سلام نہیں کرنا چاہیے، کوئی سلام کرے گا تو اس کے جمعے کا اجر ضائع ہو جائے گا۔ تو میں عرض کرتا اللہ کے ہاں جو خطبہ دینے والا ہو اس کو اجازت ہے۔ اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے، خطبہ دیتے دیتے حسن اور حسین دروازے پہ، وہ دونوں گھر سے باہر نکلے، اور پہلے وہ کھڑے رہے چوکٹ میں، پھر وہ دونوں باہر نکلے۔ آپ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا، آپ ممبر پہ نہیں کھڑے ہوئے، آپ ممبر چھوڑ کے، کسی کو آپ نے یہ نہیں کہا کہ بھائی بچوں کو مجھے پکڑانا، آپ دوران خطبہ چھوڑ کے گئے اور انہیں اٹھا لیا اور پھر کہا، ہاں اللہ نے سچ کہا ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کو اتنا پیار تھا ان ہستیوں سے۔ حضرت اسامہ بن زید ملنے کے لیے آئے، موسم سرما تھا، آپ دروازے سے باہر آئے اور آپ نے یوں کر کے چادر پہنی ہوئی ہے، اور ادھر بھی اگھار ہے ادھر بھی اگھار۔ حضرت اسامہ بن زید نے ساری بات کی، بات کرنے کے بعد واپس ہونے لگے تو پوچھا، ماذا یا رسول اللہ کے نبی یہ کیا ہے؟ چادر کی حکمت، آپ نے یوں کر کے چادر جو اس کا ادھر حسن سو رہے تھے ادھر حسین سو رہے تھے، پوچھے یا رسول اللہ لگتا ہے آپ کو ان سے اتنا پیار ہے کہ آپ نے ان کو نیند کے اندر ایسی حالت میں اٹھایا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں مجھے ان سے پیار ہے، اور پھر آپ نے اس کو فرمایا اللہم انی احبہما، اے اللہ مجھے ان دونوں سے پیار ہے، فاحب من یحبہما، اے اللہ جو ان سے پیار کرے تو بھی اس سے پیار کر، تو بھی اس سے پیار کر۔ تو میرے بھائیوں، اتنا پیار تھا اللہ کے نبی کو، اور اللہ کے نبی کو پتا تھا، خبر تھی کہ میری امت کیا کرے گی ایسا، یہ نہیں تھا۔ اور ایک مرتبہ رہتے تو شمر، عمر بن سعد، مرۃ بن منقذ، سنان بن انس، ذرا بن شریک التمیمی، ان ملاعین کی نسلوں کا خاتمہ کروا دیتے ایک بددعا سے۔
لیکن آپ نے قربانی اپنے گھر میں رکھی، اپنے گھر میں رکھی، اپنے خانوادے میں رکھی، تاکہ امت کو حوصلہ ملے۔ حضرت ام سلمہ کو آپ نے فرمایا کہ ایک فرشتہ آ رہا ہے، خاص فرشتہ ہے، اس طرف کسی کو آنے مت دینا، اور آپ بات کر رہے ہیں۔ تو حضرت حسین تشریف لائے، ام سلمہ نے روکا، وہ بچے تھے تو وہ روکنے کی کوشش کی، وہ ہاتھ چھڑا کے اندر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد کیا دیکھا کہ اللہ کے نبی کی رونے کی دھاڑیں سسک کے لیے اونچی آواز، حضرت ام سلمہ پہنچی تو کیا منظر ہے، جو حضرت حسین کو یوں باہوں میں لیا۔ کیا ہو یا رسول اللہ؟ فرمایا مجھے وہ خبر دے کے گیا ہے، میرے اس لاڈلے پہ میری ہی امتی ہوں گے، میرے ہی نام لیوا ہوں گے، مجھ پہ درود پڑھنے والے ہوں گے، لیکن وہ اس میرے جگر کے ٹکڑے میں تلوار کو چلائیں گے۔ حسین، اور وہ جو مٹی ہے، مجھے وہ مٹی بھی دکھا دی گئی ہے کہ جس سرزمین پہ اس کا خون گرایا جائے گا۔ لیکن آپ نے قربانی اپنے گھر میں رکھی۔ اور پھر میرے بھائی اور دوستو، اس خاندان نے وہ قربانی کی لازوال کام قائم کی کہ آج تک فرشتے بھی ان کے ایمان پہ خود ہے۔ 72 قرابت ہزاروں، اور ان میں سے 23 اہل بیت، 16 آل رسول میں سے تھے۔ دن چنا گیا، وقت پہلے بھی ہو سکتا تھا، شام کو حملہ کر دیا، جمعرات کو حضرت عباس کو بھیجا، ان سے ایک دن کی مہلت لے کے آؤ، جمعے کی مہلت لے کے آئے، کہا کہ بھائی دیکھو اب واضح ہو گیا ہے کہ قتل ہوگا، ہمارے پاک خون کو بہایا جائے گا، ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے۔ وہ مجھے چاہتے ہیں، جو جانا چاہتا ہے چلے جائے۔ سعید بن عبداللہ نے افسوس کرتے ہوئے کہا، حسین ایک جان ہے، کاش کے 1000 ہوتی، ایک کے بعد ایک تیرے اوپر نشان کرتا جاتا۔ تو میرے بھائیوں دوستو، وہ مثال قائم کی کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہاں تک جایا جا سکتا ہے۔ بھائی شہید ہوئے، حضرت علی کے 6 بیٹے تھے، حضرت حسین سمیت محمد، ابوبکر، عباس، جعفر، عثمان اور چھٹے حضرت حسین تھے۔ یہ 6 کے 6 بیٹے حضرت علی کے اس میدان میں شہید ہوئے۔ حضرت حسین کے بیٹے علی بن علی اکبر، علی اصغر، عبداللہ، یہ تینوں شہید ہوئے۔ حسن کے بیٹے محمد، ابوبکر، قاسم، یہ 3 بیٹے تھے، یہ تینوں بھتیجے شہید ہوئے۔ اور جعفر بن طیار کے بیٹے عمر، محمد، مسلم بن عقیل کے بیٹے عبداللہ، اور عبداللہ بن عقیل کے بیٹے عبد الرحمن اور جعفر، یہ سارا خانوادہ، یہ آل رسول اہل بیت ہیں، یہ سب شہید ہوئے اس میدان میں۔ اور نماز کا وقت آ گیا میرے بھائیوں، نماز کا وقت، اگر نماز نہ پڑھتے تو اللہ کی قسم ان کی بخشش کا فرق نہیں آنا تھا، فرق نہیں آنا تھا۔ لیکن مجھ تک اور آپ تک پیغام پورا نہیں پہنچنا تھا۔ اس پیغام کو پہنچانے کے لیے میرے بھائیوں، آخری وقت پہ نماز کو نہیں چھوڑا، نماز میں سب کاٹا گیا۔ یہ کس لیے کہ میرے اور آپ تک پیغام پہنچ جائے کہ ہم نماز کی حالت میں نہ چھوڑیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ پیغام ہے محرم کا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی قیمت ادا کرنی ہو
تو وہ قیمت ہم ادا کر جائیں گے۔ اس طرح انہوں نے اللہ کو راضی کیا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی یہ دین کا احساس نصیب فرمائے۔ اور میرے بھائیوں، مبارک دن ہے۔ اس دن خاص طور پہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب آپ مدینہ گئے، آپ نے دیکھا یہود روزے رکھتے ہیں۔ یہود سے پوچھا تم روزے کیوں رکھتے ہو؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو 10ویں محرم کو اللہ نے نجات دی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انا اولا بموسیٰ منکم، میرا تم سے زیادہ تعلق ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی اگلے سال میں اگر زندہ رہا تو میں 10ویں کا روزہ رکھوں گا اور یہود کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے، اس لیے مشابہت سے بچنے کے لیے 7 9 کا روزہ رکھوں گا یا 11ویں کا۔ تو علماء کہتے ہیں مسنون ہے 9 محرم اور 10ویں کا، یا 10ویں یا 11ویں کا، ان 2 دنوں کا روزہ رکھنا مسنون ہے۔ اور آپ علیہ السلام ایک حدیث ہے من یوسع علی اہلہ وعیالہ، جو اس دن 10ویں محرم کے دن اپنے گھر پہ وسعت کرے گا، اپنا ہاتھ کھلا رکھے گا خرچے میں، اپنے گھر بار کی ضرورت میں، اچھا کھانا پکانے میں، اپنے گھر کے لیے، یہ نہیں ہے کہ سارے محلے کو کھلائے، اپنے گھر پہ کم از کم وسعت ہو، اپنے بچوں کا جیب خرچ، اپنے گھر میں معمول سے ہٹ کے کھانا پکائے، اوسعہ اللہ علیہ سائر سنتی، حدیث کا مفہوم عرض کرو کہ اللہ سارا سال اس کے گھر پہ وسعت فرمائے گا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو ہم سب کو